میں نے سورۃ توبہ کی آخری دو آیات لقد جاءکم رسول کے آخر تک آخری دو آیتیں کو بہت فائدے کچھ بتائے تھے. ایک کمال اس کا وہ بتاتا ہوں جس کے اندر حفاظت ہے اور روٹی ہے، رزق ہے. اس کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں میں آپ سے اور وہ سنیے گا غور سے. یہ میں محدثین کی روایات کے ساتھ فقہا کی ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں. اسی کے ساتھ یہ واقعہ ہے، اسی کا اس کی فضیلت ہے اور اسی کے اندر اس کا فائدہ ہے. واقعہ یہ تھا کہ صاحب کہتے ہیں کہ میں بہت مالدار تھا اور میرا بہت بڑا کاروبار تھا، بہت بڑا بزنس تھا. میرے پاس ایک باندی آئی، مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی، حتیٰ کہ اس کی محبت میں اپنے کاروبار کو بھول گیا، سب کچھ بھول گیا. اس کی محبت میں سب کچھ اتنا بھولا کہ میرا کاروبار آخر آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع ہو گیا، اور نیچے جاتے 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 میری ہر چیز میری ختم ہو گئی. حتیٰ کہ میں گھر کو بیچنے لگ گیا، گھر کی چیزیں اٹھا کے بیچنا شروع کر دی. پھر حتیٰ کہ وہ بھی ختم ہو گئی اور میں نے گھر کے ملبے کو بیچنا شروع کر دیا. اینٹیں ہیں، فلاں چیزیں ہیں، توڑ کے اتنا میں نے گھر باقی رکھا کہ سر چھپانے کی جگہ رہے. زچگی کا وقت تھا. میری بیوی نے مجھے کہا کہیں سے گوشت لے آ، کہیں سے شہد لے آ، کہیں سے آٹا لے آ، میری ضرورت ہے. اور میں بیوی کو حسرت کی نظر سے دیکھ رہا تھا. میرے پاس کچھ نہیں تھا. میں اسی کی محبت میں، اسی باندی کی محبت میں، اسی کے عشق میں تو سب کچھ ختم کر بیٹھا. میں تو کون جوانوں کر لاؤں، اسی میں تو سب کچھ ختم کر بیٹھا. پھرتے ہیں میر خار کچھ پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، سب کچھ ختم. پتہ نہیں میرے دل میں کیا ہے، میں گھر سے نکلا گھر سے اور میرے اندر ایک کیفیت آئی کہ اب اس گھر میں اس وقت تک منہ نہیں کروں گا جب تک کہ میں اپنی بیوی کے لیے کچھ کر نہیں سکوں. بس میرے اندر یہ کیفیت آئی اور گھر سے نکلا اور نکلتے میری کوئی منزل نہیں تھی. ایک شہر میں گیا، اس سے اگلے شہر میں گیا، اس سے اگلے شہر میں گیا، اس سے اگلے شہر. مہینوں کا سفر کر کے ایک جگہ گیا. ایک جگہ جا کے میں نے مزدوری کرنا شروع کر دیا. کہا کہ میں ایک مالک کے گھر گیا، اس کا گارا اٹھانا تھا، اینٹیں بنانی تھی، گارے سے اینٹیں بنانی تھی، اس کے گھر کا کام کرنا تھا. وہ تھا کوئی درویش، ایسے دیکھ کے مجھے کہنے لگا بیوی کو گوشت، شہد، آٹا تو دے آتا، ایسے چھوڑ کے آ گیا. اچھا تیرا اللہ پاک تیری حفاظت کرے گا، تو ایسا کر تو لقد جاءکم پڑھتا رہنا، تیرے کام بن جائے. کہا کہ اس کی بات سے مجھے لگا تو جھٹکا کہ یہ بیوی والا واقعہ، یہ آٹے والا واقعہ، یہ گوشت والا واقعہ تو مجھے پتا ہے اور میں اپنی بیوی کی ضروریات میں مارا ہوا ہوں، تھکا ہوا ہوں. اس کو کیسے خبر؟ اس کو تو پتا نہیں. اس کی اس بات نے مجھے چونکا دیا، ہلا دیا. میں مزدوری کی چلا آیا. پھر میں کبھی یہ پڑھتا رہتا تھا، اس کی بات یاد آتی تو پڑھتا رہتا تھا. سال گزرتے گئے. جب سال گزر گئے، ایک روایت میں یہ واقعہ صرف بغیر لقد جاءکم کے ہے اور ایک روایت حدیث کی نہیں، واقعے کی روایت. ایک روایت میں سورۃ توبہ کے ساتھ ہے. حالات گزرتے گئے، دن رات گزرتے سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے اور میں مالدار ہو گیا، بہت مالدار ہو گیا. میرے جی میں آیا کہ اپنے باقی زندگی کا وقت اپنے وطن میں جا کے گزاروں. بوڑھا ہو گیا تھا. میں آیا تو راستے میں مجھے قزاق ملے، ڈاکو ملے اور انہوں نے میرا سب کچھ چھین لیا اور میرے تن کے کپڑے تھے، میرا ہر سب کچھ ختم ہو گیا. اب پھر وہی فقیر کا فقیر، خالق کا خالق. اور ایک جگہ میں نے کھڑے ہو کے میں نے ایک بندے سے فریاد کی، قافلہ جا رہا تھا، مجھے فلاں شہر پہنچا دو گے؟ میں اس شہر کا رہنے والا ہوں. واسطی، بعض لوگوں اپنے نام کے ساتھ نا وسط کا رہنے والا ہوں، کیا مجھے وہاں پہنچا دو گے؟ کہنے لگا ہاں. اس شہر میں پہنچایا. میں ایسے اندازوں سے تلاش کرتے اپنے گھر پہ پہنچا. سنیں تدبیر اور تقدیر کا نظام، ذرا اب تقدیر کا نظام شروع ہو رہا ہے، اب ذرا سنبھل کے بیٹھیے. اور کہا کہ میں زمانے کا مارا ہوا، حالات کی گردشیں، غربت بھی دیکھی، تنگدستی بھی دیکھی، مال دیکھا پہلے، پھر باندی سے محبت ہو گئی، پھر غربت پہ آ گیا، پھر تنگدستی پہ آ گیا، پھر گھر بھی بیچ ڈالا، آخر گھر سے نکل گیا، منہ کر گیا کہیں. پھر میں نے مزدوریاں کی، پھر مالداری پہ آ گیا، پھر سارے مال کا نچوڑ آخرکار مجھ سے ڈاکوؤں نے، قزاقوں نے لوٹ لیا. پھر میں نے آخری عمر کی غربت اور تنگدستی دیکھی. اب انہی زندگی کی کیفیتوں میں بیوی مر گئی ہوگی، وہ بچہ پتہ نہیں پیدا ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا، نہ معلوم کیا حال ہوگا، کیا واقعات ہوں گے. انہی سوچوں میں اوپر نیچے تلاش کرتے اپنے گھر کی طرف گیا. دیکھا تو بہت بڑا محل ہے اور باہر دکانیں ہیں اور چہل پہل ہے. حیران، کاش لگتا ہے میرا مکان بک گیا.
اور بہت بڑی حویلی تھی، وہ بک گیا اور کسی مالدار نے یا وزیر نے لے لیا اور اس نے اپنا گھر بنا لیا، اور مجھے اپنی مفلسی پہ اور رونا آیا، اپنے حالات پہ اور کرنا آیا، مجھے کون جانے گا۔ وہاں ایک دکان تھی سبزی والے کی، میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے دیکھا کہ کوئی پردیسی نظر آتے ہیں، ہاں پردیسی ہوں، یہ گھر کس کا ہے؟ اس نے کہا مامون کی دایا کا گھر ہے۔ اچھا وہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہنے لگا اس کی کوئی اولاد بھی ہے؟ کہ ہاں ایک بیٹا ہے۔ کہنے لگا وہ کون ہے؟ کہنے مامون رشید کا وہ خزانچی ہے۔ وہ کہاں ہے؟ کہاں حویلی کے اندر ہے، چلے جائیں۔ آپ ملنا چاہتے ہیں؟ ہاں میں ملنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا جب میں جوان کو دیکھا تو میں نے کہی تو میری شکل ہے، میرا بیٹا ہے۔ وہ گرا ہوا تھا، منشی لکھ رہے تھے، مال تولا جا رہا تھا، محل تھا عجیب و غریب، میں بھی جا کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے ہاں بابا جی کیا کہتے ہیں؟ میں تیرا باپ ہوں۔ اس نے دیکھا یہ میرا گھر ہے بیٹا، میں تیرا باپ ہوں۔ شکل ملا اپنے سے مجھ سے، اس نے ایسے ٹھنڈی آنکھ بھری اٹھ کے چلا گیا اور جا کے اپنے غلاموں کو کہا کہ اس بابے کو لے۔ میں نے پردے کے پیچھے آہٹ سنی، میں نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے، بڑے بڑے پردے پڑے ہوئے، محل بڑا لاجواب مکان۔ مجھ سے کہنے لگے آپ میرے والد کیسے ہیں؟ بڑے نرم لہجے میں، جیسے کوئی بندہ نشانیاں پوچھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کہ بیٹا اس کا والد ایسا ہوں، میں بہترین سوداگر تھا، ایک باندی سے محبت ہو گئی، اس میں میں نے سب کچھ اپنا لٹا دیا، سب کچھ ختم کر دیا، میں ایک پل اس سے جدا نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ میرا کاروبار ختم ہو گیا، میری غیر موجودگی میں میرا کاروبار، میرے عمال میرے نگران کھا گئے، اور میں گھر توڑ کے بیچنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ میرا گھر بھی ختم ہو گیا۔ پھر میرا ایک بچہ تھا، وہ یقیناً تو ہی ہوگا، اس کی ولادت تھی، اور میری بیوی نے کہا گوشت شہد اور آٹا کہیں سے لے آئے، اور میرے پاس تھا نہیں، اور میں غم اور غیرت کے مارے منہ کر گیا، اور 20 سال کے بعد واپس آیا۔ جب یہ بات ہوئی نا، پیچھے سے آ کے باندھی نے اس کو لپٹ لیا، اس پہ لپٹ گئی کہ ہاں تو ہی میری زندگی کا ساتھی ہے، اور واقعی یہ تیرا بیٹا ہے، اور میں ہی تیری بیوی ہوں، میں تو تیرے انتظار میں اپنی امیدیں ساری ختم کر بیٹھی تھی، اور گلے لگ کے روئی بہت زیادہ۔ اور میں نے اسے کہا یہ کیسے؟ کہا پتہ نہیں کوئی دعا تھی تو کر کے گیا تھا، کیا تھا؟ مامون پیدا ہوا، کسی کا دودھ نہیں پیتا تھا، امین زبیدہ کا بیٹا تھا، یاد رکھیے گا، مامون باندی کا بیٹا تھا، امین الرشید زبیدہ کا بیٹا تھا، امین الرشید زبیدہ سے تھا، اور مامون الرشید باندی سے تھا۔ جب مامون پیدا ہوا تو ماں کا دودھ نہیں پیتا تھا، اس وقت کی جتنی خواتین کے بچے ہوئے تھے سب کو بلایا گیا کہ سب کے سینے میں دودھ تھا کہ شاید ان کا دودھ پی لے، اس نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ دعائیں کام آ رہی ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، تقدیر غالب ہو رہی ہے، اس میں روزی ہے، اس میں حفاظت ہے، اس آیت میں برکت ہے، اس آیت میں کفایت ہے، اس آیت میں کفالت ہے، اس آیت میں غیبی نظام وابستہ ہے، غیبی نظام ہے اس آیت میں۔ امید ہے آپ نے پچھلے درس سے اب تک اس آیت کو یاد کر لیا ہوگا، جن کو یاد نہیں، جن کو میری طرح یاد ہے میں بھی زیر زبر ٹھیک کروں، آپ بھی کریں، امید ہے آپ نے یاد کر لیا ہو۔ اور کہا پھر مجھے بلایا گیا، اور جب میں نے مامون کو دودھ، تو مامون نے دودھ پینا شروع کر دیا، بس ایک پل میں میری حیثیت شاہی تائیہ کی بن گئی، میری حیثیت شاہی ہو گئی، غربت کی ماری، تنگ دستیوں کی ماری، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بچہ جنا تھا۔ اب میرا بچہ بھی مامون کے ساتھ پل رہا، اور میں بھی بادشاہ ہارون کے گھر میں پل رہی، کیونکہ ہارون کے بچے کو دودھ کی ضرورت ہے اور میرے بغیر دودھ ملتا نہیں۔ ایک طرف سے اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی، ایک طرف سے مامون کو دودھ پلاتی تھی، شاہی طاقت میں میرا بچہ بھی پلتا گیا، میں بھی پلتا گیا، میرا بچہ بھی پلتا گیا، میں بھی پلتا گیا، بڑھتے 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 حتیٰ کہ یہ سارا محل وہی ہے، یہ سارا تاج اور سارا تخت یہ وہی ہے کہ مامون کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا تھا، وہ دودھ کا پلانا میرے نصیب میں آیا، اور میرے نصیب کے پیچھے کیا تھا؟ کہا تیرے نصیب کے پیچھے تھا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ تھا، میں خالی ہو گیا، خالی گیا تھا خالی آیا، بڑا کمایا، خالی ہو کے خالی آیا، جب آیا تو اپنے گھر کو بھرا پایا۔ یہ تقدیر ہے اور یہ تدبیر ہے۔ اس نے تو کہا تھا کہ میں غیرت ہے مجھے، میں کچھ نہ دے سکا، حیرت ہے مجھ پہ، میں کچھ نہ دے سکا، نکل جاؤں یہاں سے، اور نکل کے جا کے اپنی نسلوں کے لیے کچھ کما کے لاؤں، کما کے لاؤں۔ بس ساری کمائی ڈاکو لے گئے، اس کی ساری تدبیریں الٹی ہو گئیں، اور عرشی ساری تدبیریں کامیاب ہو گئیں۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے، میں کسی کا احسان نہیں رکھتا، میں کسی بندے کا احسان لوٹاتا ہوں۔ تو نے میرا نام پڑھا ہے اور میرے حبیب کے اوپر تو نے اتنی برکت والا نام، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعت ہے،
قرآن کی نعت ہے، والضحیٰ نعت ہے، واللیل نعت ہے، یا ایھا المدثر نعت ہے، یا ایھا المزمل نعت ہے، میرے مدینے والے کی شان ہے، شان ہے، اور یہ سب سے بڑی نعت ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، یہ نعت ہے، میرے مدینے والے کی شان ہے، یہ نعت ہے۔ نسلوں میں رزق ملتا ہے، نسلوں میں برکتیں ملتی ہیں، اور نسلوں سے فقر مٹتا ہے، فاقے مٹتے ہیں، غربت اور تنگدستی مٹتی ہے نسلوں سے۔ آج کی بات، میرے پاس ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جی آپ نے مجھے لقد جاءکم رسول بتایا تھا۔ نہیں، بتایا نہیں تھا، میں نے آپ کا سنا تھا لقد جاءکم رسول، اور میں نے بہت پڑھا۔ میں نے کہا ابھی تک دولت مند نہیں ہوئے، دولت مند نہیں ہوئے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب، کہنے لگے جی ہو گیا دولت مند۔ میرے مدینے والے کی یہ نعت ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آخر تک یہ سورۃ توبہ کی 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، شان ہے۔ اللہ میں دولت مند ہو گیا۔ کیا پایا اس آیت سے؟ رزق پایا؟ کیا پایا؟ کہتے الحمدللہ، وسیع کاروبار ہے۔ ان کے ساتھ ایک بیٹھے ہوئے تھے سابق وفاقی وزیر، وہ میں نے بات کی نا تو وہ کہنے لگے جی بہت ہے، بہت ہیں ان کے پاس، اور اس کی بنیاد کیا؟ میرے مدینے والے کی شان ہے۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ مجھے اجازت حق کہنے لگا آپ نے مجھے یہ آیت بتائی تھی، میں گاڑی میں جا رہا تھا، آگے آئی ٹینکر پھٹا پھٹا اور میری گاڑی موڑ ہو گئی، کوئی طاقت تھی، میں باہر کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے کھڑا ہوا تھا۔ الیکشن کے دوران میری کارنر میٹنگ تھی، جلسے ہوتے ہیں، میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، دل میں آیا بس میں چلا جاؤں، یوں میں گیا اور ٹرانسفارمر میں بم پھٹتا اور وہ پھٹ گیا۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی نعت ہے، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے۔ اس میں حفاظت ہے، اس میں کفایت ہے، اس میں کفالت ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں نورانیت ہے، اور اس میں مدد ہے۔ کیا بتاؤں؟ ہارون رشید کی ایک باندی تھی، بہت اس سے محبت تھی، دل تھا، الفت تھی، شکل و صورت کی بیچاری بالکل مختصر تھی۔ ہمارے ایک بندہ تھا، وہ شکل و صورت کی مختصر کو ایک لفظ کہتا تھا، کہر کوجی ہے، کوجا۔ پتہ نہیں آپ کوجا آج کی نسل کو کیا پتا، کوجا کسے کہتے ہیں؟ ایک کوجا تو بھی کہر کوجا، کہر کوجا، او میں کہر کوجی تو جوان نہیں رہا تھی جو پاگل کیا پیاہا، فوت ہو گئی۔ اب ساتھ بیٹھا رو رہا ہے اور اس کو غسل دے گئے، اس کے بالوں کی نا وہ لٹیں ہوتی ہیں، لٹھوں کی مینجی میں سے ایک تعویذ نکلا، یہ وہ تعویذ نکلا، اور وہ تعویذ جس کے ہاتھ میں آیا اب محبتیں اس کی طرف چلی گئی، اور کہنے لگا ہاں ویسے بھی شکل صورت کی اچھی نہیں ہے، اس کو بس نہلا کے دفنا دینا اور تم نہلا کے میرے پاس آ جانا۔ اللہ دا بندہ کیا تھی گئے تھے، گال تھی گئی، پاگل تھی گئی، کوئی خدا دا نام مان کے، اس نے کہا اس میں نہیں، اس تعویذ میں تھا، جس کے پاس آئے گا۔ جب اس تعویذ کو کھولا، وہ ایک خاص ترتیب سے لقد جاءکم رسول لکھا ہوا تھا۔ محدثین نے لکھا ہے، بڑے بڑے اولیاء نے لکھا ہے، صلحاء نے لکھا ہے، اس تعویذ کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ نے یہ تاثیر بھی رکھی ہے کہ اگر اس آیت کو انسانیت کی محبت کے لیے، عالم کی محبت کے لیے پڑھا جائے تو اللہ پاک انسانوں اور عالم کو محبتیں اور تسخیر پیدا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ آپ اس آیت کو جنات کی محبت کے لیے پڑھیں تو میرے پاس واقعات ہیں کئی کہ جنات دوست بن گئے، تابع نہیں کرنا کبھی، یار بنانا، دوست بن گئے۔ اس آیت کو ایک بندے نے جنات کی محبت کے لیے پڑھا کہ یا اللہ جو جن نیک ہیں وہ میرے دوست بن جائیں، وہ خود بخود آ گئے، خود بخود آ گئے۔ اور جنات کی محبت میں دیوانے اور جن ہیں جو دن رات محبت ہے، دن رات پیار ہے،
اور دن رات کہتے ہیں کوئی خدمت، کوئی کام، کوئی ہمارے لائق حاضری حضوری. دن رات. مجھے بہت بڑے ذمہ دار فرد نے بتایا کہ مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ میاں والی کے نہایت غریب گھرانے سے تعلق تھا، داؤد خیل کے تھے، اور فیصل آباد میں ان کی ایک ہمشیرہ تھی. انہوں نے یہ لقد جاءکم رسول ان کا بہت زیادہ پڑھا. اللہ نے تمنگری کی انتہا کر دی. شیخ ابوبکر شبلی تشریف لائے تو ایک بندہ محدث کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہو گئے، استقبال کیا اور پیشانی پہ بوسہ دیا. شاگرد کہنے لگے حضرت یہ تو کچھ دیوانے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اب جواب سنیں ذرا غور سے، جواب سنیں. پر میں نے اپنے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں ایسا ہی دیکھا. یہ خواب میں حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور کھڑے ہوئے، حضور نے استقبال کیا، عزت سے بٹھایا اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا. اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بارگاہ میں اس بندے کا استقبال، اس کی وجہ کیا؟ کہا 40 سال سے ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم. یہ آیت پڑھتا ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد. 40 سال ہو گئے ہیں میری بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں یہ استقبال بھی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں یہ وقار بھی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں یہ مقام بھی ہے. قرآن پاک میں ایک لفظ ہے سورۃ کہف ہے. کہف کیوں جی؟ کہف ہے. اس نام میں بڑی طاقت ہے. اب اس نام تو میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کچھ لوگوں کے تجربات بتا. کہنے لگا یہ لفظ میں نے پہلی دفعہ روحانی کلاس میں سنا تھا. گھر کی 4 دیواری، گھر کے اندر کی دیواروں پر، حتیٰ کہ چھت پر، ہر جگہ میں نے اس کو انگلی سے لکھا کہف. بس انگلی سے لکھا کہف، بس لکھ دیں انگلی سے کہف. آگے سنیں، ہمارے تہخانے میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. پتہ نہیں کہاں سے ایک سانپ کا بچہ میں نے دیکھا تو تہخانے کی فرش پہ رینگ رہا. سانس بند کر کے 11 بار پڑھا کہف، اور اس میں پھونک مار دیا. اب وہ ہل نہیں سکتا تھا، ہر طرف سے اس کو کڑا مل گیا، اور پھر ہم نے اس کو آرام سے مار ڈالا. 11 بار کیا پڑھا؟ کہف. ابھی ہم بیٹھے 11 بار ایک مقصد کے لیے پڑھیں گے کہف. ایک تو اس کے 3 حرف ہیں، کاف، ہا اور فا، جسے ہم فے کہتے ہیں، کاف، ہے اور فے. ایک حرف پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور 30 نیکیاں تو نقد ہمیں مل جائیں. 30 نیکیاں. اس کے ساتھ ایک اور فائدہ بھی ہو، ہم ایک نیت سے کرتے ہیں کہ یا اللہ، نفس اور شیطان کے جو حملے ہیں اور جو جادو ہے اور جو اس کا کالا وار ہے اور جو میرے اوپر کالی چیزوں کا وار ہے، نفس اور شیطان کی کالی چیزوں کا وار میرے دل پہ، میری نیکیوں پہ، میری عبادت پہ، میری آنکھوں پہ، جس کی وجہ سے میری آنکھیں خیانت کرتی ہیں، میری شرمگاہ پہ، اللہ میری تنہائیوں پہ، اللہ میرے جذبوں پہ، یا اللہ میرے کانوں پہ جس کی وجہ سے کان خیانت کرتے ہیں. اللہ ان ساری چیزوں کی حفاظت کا، کفایت کا، کفالت کا، تیری مدد کا، تیری نصرت کا، تیری حفاظت کا، یا اللہ میں نیت کر کے 11 بار سانس روک کے کہف. پھر پڑھیں. کیا خیال ہے؟ اچھا، پڑھنے سے پہلے ایک سخاوت کر لیں. اللہ میں اپنی بھی نیت کرتا ہوں، اپنی قیامت کی نسلوں کی بھی نیت کرتا ہوں، اللہ پوری امت کی بھی نیت کرتا ہوں، اور اس حال میں بیٹھے جتنے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا اور جو بعد میں دیکھیں گے، اللہ ان سب کی نیت بھی کرتا ہوں. کیا خیال ہے؟ قرآن کا حرف بتا رہا ہوں میں آپ کو، قرآن کا حرف پڑھوا رہا ہوں. ہاں جی، کہف کہاں ہے جی؟ قرآن میں کیسے شروع ہوتا ہے؟ کہف ول. ہاں یہ بھی ہے، ایک اور بھی ہے، فضربنا علی آذانہم فی الکہف. اور یہ آیت تو نیند کی چابی ہے جو میں نے پڑھی ہے. جن کو نیند نہ آتی ہو، فضربنا علی آذانہم فی الکہف، بس اس کو پڑھنا شروع کر دے. وہ کہتے ہیں نا کہ بس پھر نیند سولی میں بھی آ جائے گی. عجب چیز ہے یہ، عجب چیز. اچھا، اب یہ قرآن ہے جو میں آپ کو پڑھوا رہا ہوں، لیکن یقین جانیے آپ اس کی حفاظت کے نظارے دیکھیں گے. اچھا، پھر ایک اور عجیب چیز ہے، شب جمعہ میں پڑھوا رہا ہوں، اتنے بڑے مجمع میں پڑھوا رہا ہوں. یہ کیسا ہوگا اس کریم کا یار، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی کلندر، کوئی نجیب، کوئی نقیب، کوئی ابرار، کوئی ایسا اللہ کا دوست ہوگا. وہ بھی پڑھے گا تو اللہ کہے گا اس کا بھی قبول ہے، تو چاہ سب کا قبول. نہ میں پونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں
تے نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں. واہ سبحان. قرآن کا یہ لفظ، قرآن کا یہ حرف، قرآن کا یہ بول عجب طاقت رکھتا ہے، عجب قیمت ہے اس کی. تو پھر پڑھیں؟ ابھی نہیں، ابھی اس کے فائدے اور سن لو. بھوک بھڑکے، بھوک جو ہے نا بھڑکے. میری کمر میں شدید درد تھا، لکھا ہے میری کمر میں شدید درد تھا، میں نے اس جگہ پر 7 بار کہف لکھ دیا. اس جگہ سے درد ایسا غائب ہوا کہ آج تک دوبارہ ہوا ہی نہیں. اور یہ کمر میں نہیں، سر میں درد ہو، گھٹنے میں درد ہو، پٹھوں میں درد ہو، آسان میں درد ہو، انگلی سے کہف لکھ رہے. ایسے کہف ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ لکھ سکتا ہے. وضو شرط نہیں، وہ جس حالت میں ہے لکھ سکتا ہے. کہف کہف کہف. داڑھ میں درد ہے، آنکھ میں درد ہے، کان میں درد ہے، سر میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، یہاں بھی درد. کہف لکھ دیا، انگلی سے لکھ دیا. ہم نے اپنے گھر کے تمام چھوٹے بچوں کے ماتھوں پر 7 بار کہف لکھا ہوا ہے. ابھی میرے پاس چھوٹا سا بورڈ آن بیٹھا تھا، آن چپ کر کے بیٹھا ہوا، چھوٹا نکا آن تھا آمد کا. اس گال پہ کہف لکھا، اس گال پہ کہف لکھا، ماتھے پہ کہف لکھا، کمر پہ کہف لکھا. کہف لکھ کے میں ابھی آ گیا. ادھر کہف، ادھر کہف، چپ کر مجھے دیکھ رہا ہے، روتا نہیں ہے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ہم نے اپنے چھوٹے بچوں کے ماتھے پر 7 بار کہف لکھا ہوا ہے تاکہ کوئی اس پر میلی نظر نہ رکھے، اور چوٹوں سے، دردوں سے، کھیل کود کے درمیان لگنے والی چوٹوں سے حفاظت رہے. سر، کمر، ٹانگیں، بازو، چہرہ، گردن، سینہ، پیٹ پر 7 بار کہف لکھ دیا. بچے اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، الحمدللہ کبھی کسی کا نقصان نہیں ہوا. نظر بس سے بھی بچے ہیں، جنات سے بھی بچے. ہر حصے پہ لاک لگا دیا، کڑا لگا. بزرگوں کے کڑے ہوتے تھے لگا دیتے، بزرگوں کے کڑے ہوتے تھے لگا دیتے. کیسی عجب چیز ہے. ایک حرف ہے کہف کہف کہف. میں نے اتنی دیر میں دل میں پڑھا ہے. یہ بھی میں نے کہف کے بعد میں اتنی دیر میں دل میں پڑھا ہے. یہ 11 دفعہ پڑھ لی. ایک ہے سانس میں اس کے، ایک ہے دل کو کہ تو پڑھ، دل کو مجبور کریں. اب پڑھیں ذرا، دل کو مجبور کریں، سانس بھی روکیں اور دل سے پڑھیں کہف کہف. اچھا اب ذرا ایک چیک کریں، موبائل نکالیں اور سیکنڈ چیک کریں حساس، کہ صرف 11 دفعہ سانس روک کے پڑھنے میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں. پہلے چیک کریں. اور جو میرے قریب بیٹھے ہیں وہ ذرا چیک کریں. باہر دور دور والوں کی آواز نہیں آتی. اچھا جب میں کہوں گا نا اس وقت سیکنڈ چیک کریں گے. جب میں عرض کروں گا اور کیا کہوں گا، صرف کہف کہوں گا. کہف سے مراد ہے کہ آپ نے پھر سانس روک کے پڑھنا شروع کر دینا ہے اور سیکنڈ چیک کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ کہف جی. ایک 12 کہتے ہیں، ایک 13 کہتے ہیں. 8 سیکنڈ، 13 سیکنڈ. چلو جی 12-13 والے زیادہ ہیں، ہم 12-13 مان لیتے ہیں. مجھے اتنا بتا دیں، اگر 13 سیکنڈ 13 سیکنڈ، اچھا ایسا ہے، مجھے تو یہاں پتا چلا، میں نے پروگرام دینے شروع کیے تو مجھے پتا چلا کہ پروگرام کے درمیان اتنے سیکنڈ کا اشتہار جو ہے وہ تو ٹی وی پہ اس کے اتنے پیسے ہوتے ہیں، وہاں منٹ نہیں ہوتے ہیں. کیوں جی؟ کیا خیال ہے؟ کوئی منٹوں کا اشتہار، کوئی سیکنڈوں کا اسے اشتہار ہوتا ہے. اور 1 سیکنڈ میں آنکھوں کے سامنے چیز گزرتی اور بک جاتی، کام ہو جاتا. سیکنڈوں کی اتنی قیمت ہے. اور آپ جو 1 سیکنڈوں میں بیٹھ کے ابھی پڑھ چکے ہیں کہف، اس کی طاقت ہی، اس کی تاثیر ہی یقین جانیے نسلوں میں کام آتی، نسلوں میں کام آتی ہیں. ایک لفظ ہے کہف، اور اس کی اتنی تاثیر تھوڑی سی ہمارے سامنے کھلی ہے. کیا خیال ہے آج کے بعد کوئی بندہ کہف لکھنا بھولے گا، کہف پڑھنا بھولے گا، سانس بند کے سانس بغیر بھولے گا؟ اسے پتہ ہے کہ کہف میں کیا حفاظت، جنات سے حفاظت، جادو سے حفاظت، ظلم سے حفاظت، ظالم سے حفاظت، دشمن سے حفاظت، کالی چیزوں سے، کالے مندر، کالے بندر اور کالی دیوتیاں، ان سے حفاظت ہے. اور ایک حاسد اور دشمن سے حفاظت ہے. بچوں کو چوٹیں نہ لگیں، دکھ نہ ہو، تکلیفیں نہ ہو، اس سے حفاظت ہے. کہیں درد ہے، تکلیف ہے، اس سے حفاظت ہے. اور گاڑی کے اوپر لکھ دے گاڑی کی حفاظت، سوار پہ لکھ دے سوار کی حفاظت، سواری پہ لکھ دے سواری کی حفاظت. اس کے اندر طاقت اور حفاظت ہے. آپ میں سے کسی کو کہف کے نام کا کوئی کرشمہ ملا؟ کہف کہنے لگے ہم نے کبھی تالا ہی نہیں لگایا، گاڑی کھڑی رہتی ہے بس کہف کے تالے لگاتے ہیں. ہاں بھائی. کہنے لگے جس چیز پہ ہاتھ رکھ کے 7 دفعہ کہف پڑھا جائے وہ کبھی چوری نہیں ہو. اچھا بھائی بات سنو، اگر کسی نے آئندہ دفعہ بتانا ہے ذرا میرے آگے بیٹھ، ٹھیک ہے؟ میرے آگے بیٹھیے گا، آئندہ دفعہ اس کے فائدے، کرشمے، کمالات میں کچھ مزید بھی بتاؤں گا، آپ سے بھی سنیں گے. جی